اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین ابی الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا۔ عزیزان محترم، آج کے اس اہم دن کے موقع پر کہ جو مظلومین کے ساتھ ہونے اور ان کے حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والا دن ہے، مسلمانوں کو اپنے اندر اپنی صفوں کو مضبوط کرنے اور متحد ہونے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یوم القدس کا دن فلسطین کے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور اس کے اوپر قبضہ کرنے والے، ان کے اوپر مظالم ڈھانے والے اسرائیل اور صہیونزم جہانی جو فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے، مسلمین کے قبلہ اول کے اوپر قابض ہے اور ہر روز اس کے قبضے کے پنجے زیادہ سے زیادہ اس سرزمین کے اوپر اپنے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہم یہ دن فقط اس لیے نہیں مناتے کہ فلسطینی مسلمان ہیں یا فلسطین میں ہمارا قبلہ اول ہے۔ اگر ہم فقط ان دونوں وجہوں کے لیے بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں، پھر بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم ان کے لیے اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی حمایت میں اٹھنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو یہ پورے بدن کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے درد و تکلیف کا باعث ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان اپنے قبلہ اول کے دفاع کے لیے اٹھے تو بھی یہ انسان کی اور مسلمان کی اس کی غیرت دینی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کے لیے اٹھے۔ لیکن ان دونوں وجہوں کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ جو ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم بلا تفریق یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، انسانیت کے ناطے ان مظلوموں کے ساتھ ان کی حمایت میں اٹھنے کا دن ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان میں نے اپنے مقدمے میں بیان کیا، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا۔ میں علی ابن ابی طالب تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ظالموں کے دشمن بنو، ان کے مخالف بنو اور مظلوموں کے مددگار بنو۔ یہاں پہ یہ نقطہ قابل توجہ ہے، مولا علی علیہ السلام یہ معین نہیں کرتے کہ ظالم کون سا، اس کا فرقہ کیا ہو، اس کا مذہب کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کا نسل کیا ہو، نہیں، جو بھی جس شکل میں بھی ظلم کرتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، یہ مجھ علی کا فرمان ہے۔ اور مظلوم کی حمایت میں اٹھو، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا نہ ہو، جس بھی صورت میں اس سرزمین پر، اس زمین کے اوپر کسی بھی کونے میں اگر کوئی مظلوم ظلم کا شکار ہے تو ہر انسان کا بے عنوان انسانیت یہ حق بنتا ہے اس کے اوپر
کہ وہ اس مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھے۔ لہذا یہ دن جو ہم یوم القدس کے عنوان سے مناتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ واقعاً فقط یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، جبکہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جن کو اپنی سرزمین سے نکالا گیا، جس کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ آج ہزاروں کے تعداد میں فلسطینی ہیں جو بے گھر ہیں، جن کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے، ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ حقیقت میں یہ دن پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے، چاہے وہ مظلوم کشمیر میں ہوں اور ان کے لیے غاصب ہندوستان کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ مظلوم یمنی ہوں جن کے اوپر اپنے ہی مسلمان ظلم ڈھا رہے ہوں۔ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم کون ہے، ہم ان مظلوموں کے بھی ساتھ ہیں۔ ہم افغانستان کے مظلوموں کے بھی ساتھ ہیں، ہم عراق اور شام کے مظلوموں کے بھی ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق مظلوم کی حمایت کے عنوان سے۔ لہذا یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ آؤ ان حقوق کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تعجب ہوتا ہے واقعاً جب انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس والے، وہ تمام قراردادیں جو خود انہوں نے آپ ہی تصویب کی ہیں، منظور کی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے لیے وہ چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن جب ان مظلوموں کی بات آتی ہے وہ ساری تنظیمیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ سب لوگ جو خود کو اپنے لیے بڑے بڑے مناصب کے قائل ہیں کہ اسلام میں یہ منصب ہے، ہمارے لیے یہ منصب ہے، ہم خادم ہیں، ہم اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ ان مظلوموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالخصوص آج کے دنوں میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں سینچری ڈیل کے بعد بہت سارے مسلمان ملکوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا مظلوموں کے خلاف۔ حقیقت میں یہ اپنی شکست تسلیم کرنا تھا، اور ان کے بدلے میں دیکھا جائے اگر ان کو جو ملا ہے وہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ سرخرو ہوں، اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ وہ ممالک جو سازش کار ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ سازش کر کے اپنے ہی فلسطینیوں کے خون بہانے میں شریک ہیں، کم از کم اس میں ہمارا وطن پاکستان شامل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے طرح امتیاز ہے کہ جب بہت سارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، پاکستان اور پاکستانی عوام آج بھی فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ امام خمینی کا ہمارے اوپر، پوری ملت اسلامیہ کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے یہ دن فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے معین کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ اسرائیل نہ سمجھو کسی کا دوست بن سکتا ہے، یا یہ کبھی ہمیں فائدہ اور نفع دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سرطانی غدود ہے جس کا نکالنا ہی اس جسم کے لیے آرام دہی کا باعث ہے، جب تک یہ نکلے گا نہیں کبھی مسلمان سکھ کی سانس نہ لے سکے گا۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کے سب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، فلسطین کی حمایت میں سب اٹھ کھڑے ہوں، افغانستان کی حمایت میں سب کھڑے ہوں، یمن کی حمایت میں سب کھڑے ہوں، کشمیر کی حمایت میں سب کھڑے ہوں، تاکہ ہم سب مل کر ایک آواز ہو کر جب مسلمانوں کے حقوق کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہی صہیونزم جو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے اسرائیل میں بسا رہا ہے، ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ سب کے سب خود ہی خود بھاگ جائیں گے۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہمیں ان مظلوموں کی حمایت جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان ظالموں کو نیست اور نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔